I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا. 2 دن ہالینڈ کا سفر تھا. بروز جمعہ تقریباً 2 بجے روٹرڈم کے ایئرپورٹ پر میں پہنچا. وہاں پر ہالینڈ کے نگران حاجی سرفراز اتاری مجھے لینے کے لیے موجود تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک زبردست خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں. آج الحمدللہ روٹرڈم میری حاضری ہوئی ہے. آج 8 دسمبر ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے. الحمدللہ عز و جل آمد کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل یعنی 9 دسمبر بروز ہفتہ شام 7 بجے روٹرڈم میں دعوت اسلامی کے نئے فیضان مدینہ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. جی ہاں، ایک اور مرکز یورپ کی سرزمین پر ہماری دعوت اسلامی کا بننے جا رہا ہے روٹرڈم سٹی کے اندر، اور وہیں اجتماع ہوگا کل شام 7 بجے. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے. ان تمام اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو یورپ کی سرزمین ہو، افریقہ کی سرزمین ہو، دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. تو انشاءاللہ کل اجتماع میں ہالینڈ میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے عاشقان رسول سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز مغرب کے بعد کچھ جدول تھا جس میں مختلف شخصیات سے ملاقات تھی. میرا 2 دن کا یہ جدول بہت ہی مختصر تھا اور ذہنی آزمائش کے دوران اس لیے سفر کرنا پڑا کہ ہالینڈ میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا افتتاح بھی تھا اور اس کے لیے کچھ باقی رقم بھی جمع کرنا ضروری تھی، کیونکہ 31 دسمبر تک ہمیں یہ رقم ادا کرنا تھی. یاد رہے کہ یہ ہالینڈ کے شہر روٹرڈم میں عظیم الشان فیضان مدینہ ہے جو 1 ملین یورو تقریباً 32 کروڑ روپے پاکستانی اماؤنٹ بنتی ہے. اس کے مطابق یہ لیا گیا. اس میں 6.5 لاکھ یورو تو جمع ہو چکے تھے اور تقریباً 3.5 لاکھ یورو کا شارٹ فال تھا، اور 31 دسمبر تک اس کی ادائیگی کی آخری تاریخ تھی. اسلامی بھائیوں کے بےحد اصرار پر الحمدللہ وہاں کا سفر کیا. وہاں جا کر شخصیات سے ملاقات ہوئی، بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کیجئے نا، دل کھول کے کیجئے، اچھی نیتوں سے کیجئے، اور یہ نہ سوچئے مال کم ہو جانا ہے. اللہ نے دیا ہے تو یہ اس کا شکر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کی راہ میں اب اس میں بہت ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں. غریبوں کی امداد کیجئے، رشتہ داروں کی مدد کیجئے، اور بہترین صدقہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ڈبل ثواب ہے. ایک تو ثواب صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. تو یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی ہے. لیکن شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. فرسٹ آف آل یہ مردود چاہتا ہے ہم نیکی نہ کریں، اور جب ہم نیکی کر لیتے ہیں نا، شیطان پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھتا. اب وہ اس نیکی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے 2 طریقے، اور قرآن نے اس کو بڑے پیارے انداز سے واضح کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والوں، اپنے صدقے باطل نہ کرو. اب جناب صدقہ دے دیا، رسید بھی مل گئی، اب کیسے نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے؟ میں نے کسی کی ہیلپ کی، اب اس کے بعد کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنے صدقے ضائع نہ کرو. کیسے؟ احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. اگر آپ نے وہ نیکی اللہ کے لیے کی تھی تو وائی یو آر ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین؟ آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. صدقہ دیں، بہت اچھی بات ہے، بلکہ صرف صدقہ نہیں، کوئی بھی نیکی کریں، مگر جتائیں نہ. بلکہ سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں اپنے بیانات میں بات کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا، ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کیا کرو کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں، آپ کبھی فیل تو کیا کرو یار میرے اور اس میں فرق کیا ہے.
ہیں وہ میرے پاس آیا, میں بھی تو کل کسی کے پاس جا سکتا تھا. اللہ نے مجھے بن مانگے ایسا بنا دیا کہ لوگ مجھ سے ہیلپ مانگنے آ رہے, میں دینے والا ہوں. میں بھی تو مانگنے والا ہو سکتا تھا. میری کیا کیفیت بنتی کہ اگر میرا بچہ بیمار ہوتا اور علاج کے پیسے نہ ہوتے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں مگر اللہ کے لیے کریں, چتلائیں نہ, شکر عطا کریں. ہمارا یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا, بچ گیا پھینکنے کے قابل ہے, ہمارے کام کا نہیں ہے, اللہ کی راہ میں دے دو. ہم تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے معاذ اللہ سم آف اس وہ گھٹیا چیز ڈھونڈتے ہیں. اچھا اب کپڑے پرانے ہو گئے, اب پھینکنے کے لائق, چلو اللہ کی راہ میں دے دو. اچھا میں مثال دیتا ہوں, ہماری اللہ کی راہ میں دیتے وقت کی انٹینشنز کیا ہوتی ہیں. جیسے آپ کبھی جمعہ پڑھتے ہوں گے, امام صاحب اعلان کرتے ہوں گے کہ ذرا مسجد کے لیے چندہ دیں. 2 نوٹ ہیں آپ کے پرس میں, ایک نیا والا اور ایک پرانا والا. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ کیا وہ نیا والا 11 پاؤنڈ کا ہے یا 11 یورو کا ہے؟ نہیں, مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے نا یار, یہ پرانا والا نکال دو. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, 4 پارے کی پہلی آیت ہے. کیا اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو سب سے گھٹیا چیز خرچ کرنے کی طرف. اچھا یار ایکسٹرا اماؤنٹ دے دو. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بہت خوبصورت کنیکٹیوٹی ہے. تھوڑا دیں مگر کمال کر دو کہ اللہ یہ میرا سب سے پیارا تھا, میں نے دیا تیری راہ میں. ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی بادب حاضریاں نصیب فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد مزید کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور رات اسی مرکز کا دورہ بھی ہوا. وہاں ذمہ داران بھی موجود تھے, ان سے بھی مدنی مشورہ جاری رہا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب. امیر اہل سنت نے اس عظیم الشان مدنی مرکز کے افتتاح پر ہالینڈ کے ذمہ داران کو مبارکباد اور عطیات دینے والوں, مدد کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازا. ایک ویڈیو پیغام بھی عطا فرمایا. پیارے پیارے مدنی بیٹے حاجی سرفراز اتاری اور مولانا کی دعوت اسلامی کی مجلس مشاورت کے میرے مدنی بیٹوں, سب کو بہترین بیٹوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت 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 مبارک ہو کہ 9 دسمبر 2023 کو ہفتہ سیٹرڈے نائٹ آپ کے یہاں فیضان مدینہ کی اوپننگ سیریمنی میں حاجی عبدالحبیب رکن شورا تشریف لا رہے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. پہلے تو ایک تحفہ قبول فرما لیں. بارگاہ نثار ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سورہ قل هو اللہ احد سے بہت محبت کرتا ہوں. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. سبحان اللہ. حوالہ ترمذی شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. دیکھیں مدنی مرکز بن رہا ہے, اس کو آباد بھی رکھنا ہے انشاءاللہ. نمازیوں سے اس کی آبادی ہے, سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ذریعہ آبادی ہے, مدنی قافلوں کے ذریعے اس کی آبادی ہے. اللہ آپ سب کو شاد و آباد, ہلکا پھولتا مدینے کی صدا بار پھولوں کے سب کے مسکراتا رہے. اللہ سب کو حاجی بنا دے, آمین, مسافر بنا دے, آمین آمین. بجائے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سب مغفرت کے دعا کا ملتجی. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے جانتے ہو کہ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے, اسلامی سے کیوں پیار ہے, کرم اس پر خدا پاک. الحمدللہ رات آرام کرنے کے بعد دوسرے دن صبح ناشتے پر بھی ایک جگہ حاضری ہوئی, جہاں جن اسلامی بھائی کے گھر ناشتے کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے 15,000 یورو اس مدنی مرکز کے لیے دینے کی نیت کی. جب جا کر انہیں سمجھایا, انہیں عرض کیا کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, آپ اس کو 30,000 یورو کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ وہ تیار ہو گئے. پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کا وصال ہوا تھا, ان کو یہ ذہن دیا کہ اپنے مرحوم والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے یہ رقم پیش کریں. اللہ پاک ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مقبول جگہ بھر میں
صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ. الحمدللہ ایمسٹرڈم جانا ہوا اس کے بعد، اور ہالینڈ کا یہ اہم شہر بھی ہے اور ہالینڈ کا کیپٹل بھی ہے. وہاں پر تاجران کا ایک سیشن تھا جس میں ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے. ہالینڈ کے اس فیضان مدینہ میں تعاون کرنے کے لیے تاجران سے عرض کی میں دعوت اسلام میں بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلام. نبی پاک فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ الفن، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابتدائے اسلام میں آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں میں 4th یا 5th، چوتھا یا آپ 5واں آپ کا نمبر ہے، یعنی آپ اتنا ارلی مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. اچھا، اعتماد کے باوجود بھی بعض اوقات اعتماد کو ٹھیس بھی لگتی ہے. بندہ رشتہ دیکھ کر دیتا ہے لیکن بعد میں بندہ ٹھیک نہیں نکلتا، کر کچھ نہیں سکتا، پریشان ہوتا ہے. لیکن ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دینا یہ بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد کیسا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی. اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ اس عظیم و شان اجتماع کے لیے گئے جو کہ اس مرکز کا افتتاحی اجتماع تھا. الحمدللہ فیضان مدینہ میں ایک عظیم و شان اجتماع ہوا. پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کافی اسلامی بھائی کھڑے تھے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو ویڈیو پیغام دعاؤں کا دیا تھا وہ بھی ہم نے چلایا، اور اللہ کی رحمت سے ان 2 دنوں کے شیڈول کی برکت سے اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ ہمارا ٹارگٹ تقریباً مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا. کئی ملکوں سے لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے مدنی چینل پر براہ راست چونکہ یہ بیان دیکھا تو انہوں نے بھی الحمدللہ اس پروجیکٹ میں اپنی مدد کرنے کی نیت فرمائی. محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ، حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، اس بار میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ تھے، ہاتھ ذرا اچھا تھا، میں ویل آف تھا. کہتے ہیں اس بار موقع ہے صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکلنے کا. کہتے ہیں اپنے مال کا آدھا حصہ کیا، 50% لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ادھر بھائی لوگ 2.5% دینے میں ٹینشن ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے، ہو 10,000 یورو زکوٰۃ. اللہ کے بندے، اللہ نے 4 لاکھ دیے تو 10,000 بنی ہے نا، اس کا شکر ادا کرتے 10,000 بھاری پڑ رہی ہے. آپ 50% لے کر پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا لایا ہو؟ کہا حضور 50% آپ کی بارگاہ میں لے آیا، آدھا مال لے آیا ہوں. کہتے ہیں مجھے بڑا انتظار تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق آئیں تو میں ان سے آگے بڑھ چکا ہوں گا، میں اتنا مال لے آیا ہوں. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کاندھے پر ایک ٹوکرا کہہ لیں، پوٹلی کہہ لیں، اٹھا کے لا رہے تھے. اپیرنٹلی یہ بات سمجھنی ہے، ذرا تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیے گا. دکھنے میں حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھوڑا تھا، حضرت عمر کا مال دکھنے میں زیادہ تھا. یہ آج بات سمجھ لو. حضرت ابوبکر صدیق جب مال لائے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر کیا لائے؟ کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اچھا، آپ کو پتہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ گھر کی ہر چیز دے دی. اب اپنے جو بٹن تھے نا اس کی جگہ بھی کانٹے لگائے گئے تھے، بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیے.
تو اب یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے، ان کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے سوال کیا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج میں نے نہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق کو کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ بتاؤ ابو بکر اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رب کا سلام پہنچایا اور کہا ابو بکر رب پوچھتا ہے کہ اس حال میں راضی ہو؟ صدیق اکبر زارو کدار رونے لگے، بہت روئے بہت روئے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیسے لوگ تھے، سب کچھ دے کر بھی اللہ سے راضی ہیں، ہم تھوڑا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کمپلین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا مقابلہ کیا تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس کا گھر کیسا ہے میرا گھر ویسا نہیں ہے۔ فیملی لے کے کسی کے گھر جاؤ، واپس آئے تو اپنے گھر میں جھگڑا شروع، دیکھا کیسا فرنیچر تھا اس کا، اب تم نے تو کبھی بنا کے ہی نہیں دیا، دیکھا اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے، اس کے بچے کی شادی میں گئے کتنی ڈشز تھی، ہم نے اس سے اچھا کھانا بنانا ہے، تم تو مجھے دلا کے ہی نہیں دیتے، وہ تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں۔ بندہ بولے میں دعوت میں لے کر گیا تھا، میرے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ چھوڑ دیجئے، ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، اس کمپٹیشن سے باہر نکل آئیں۔ اگر آپ مال کی اور دنیا کی نعمتوں کا کمپٹیشن کرو گے کبھی بھی سخی نہیں رہو گے، کیونکہ آپ کو ہر وقت یہی خیال آئے گا کہ آپ کو ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ گاڑی لے لیں گے لوگوں کے پاس جہاز موجود ہیں، آپ کیا کرو گے؟ آپ فلیٹ لے لو گے لوگوں کے پاس مینشنز موجود ہیں، کتنی پراپرٹیاں، اس چکر میں زندگی گزر گئی ہماری۔ ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں بہت دیا ہے رب نے، ہم اس کو انجوائے کب کریں گے، ہم شکر کب ادا کریں گے؟ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ہمیں اس بات کو لے کر چلنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنا دیا ہے نا، میں آپ سب کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ جیسی لائف آپ اور میں گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میری تو بڑی ٹینشن ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، بے روزگار ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ایسا بھائی بھی آیا ہو مجھے سن رہا ہو۔ جی ہاں، جیسی بھی آپ لائف گزار رہے ہیں، بہت ساری دنیا اس کا خواب دیکھ رہی ہے۔ بتائیں کیوں؟ آپ اور میں پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ آج دوپہر کا کھانا ہم سب نے کھا لیا ہے، کچھ لوگ رات کا بھی کھانا کھا کر آئے ہوں گے، چائے پی کر آئے ہوں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ سردی کتنی ہے باہر، گھر جاؤ گے نا تکیہ اور کمبل اور ہیٹر انتظار کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے جن کے پاس سونے کو بستر نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ روڈ پہ سوتے ہیں۔ سب چھوڑو یار، میں اور آپ اس وقت آزاد تو ہے نا، لاکھوں لوگ جیلوں میں ہیں، انہیں روز گھر یاد آتا ہے، انہیں روز بچے یاد آتے ہوں گے، ان کی کیسے راتیں گزرتی ہوں گی۔ یہ احسان نہیں ہے رب کا۔ رحمتاً للعالمین، رحمتاً للعالمین، دیکھ کر میٹھا مدینہ۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اب جرمنی کے ڈزلڈورف ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے واپسی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کئی پاکستان کے شہروں کا سفر اور پھر وہیں سے یورپ کا سفر رہا، اور اب ہالینڈ کے قریبی ملک جرمنی کے ایک ایئرپورٹ سے واپسی ہے۔ اللہ کریم اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو اس سفر میں غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے، جو اچھے کام ہوئے رب کریم اسے قبول فرمائے، اور یہ سفر بھی جو اگلا ہے پاکستان کا آسان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کو رب کریم اور ترقیاں عطا فرمائے۔ یقین کیجئے دعوت اسلامی کی جب ان کاوشوں کو دیکھتے ہیں ان ممالک میں، الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اتنی پیاری تحریک سے ہمیں وابستگی عطا فرمائی۔
یاد رہے کہ یہ فیضان مدینہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے، نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کے لیے، بلکہ الحمدللہ مراکش کے، ترکش، ڈچ اور سورینام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور مختلف ملکوں کے لوگ یہاں آ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کئی عاشقان رسول، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی ہالینڈ کی کاوشوں سے اسلام میں داخل ہوئے، نئے مسلمان ہوئے، اور اب اللہ کی رحمت سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، نمازیں سیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.